اور پھر اس کو قبول کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ کتنی شرطیں؟ 3۔ پہلے سمجھنا ہے، اگر سمجھا نہیں تو مانے گا کیسے؟ کس چیز کو مانے گا؟ پھر ماننا ہے، جاننا ایمان کے لیے کافی نہیں، جاننا اور ہے دانستن، اور ماننا اور ہے۔ قبول کردن، قبول کرنا، ماننا۔ تو یاد رکھو، ایمان کے لیے پہلی شرط کلمے کی ہے کہ کلمے کو سمجھے، دوسرا کیا ہے؟ پھر قبول کرے، مانے، اور تیسرا ہے اس پر استقامت، اس پر وفا کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، جس تقاضے کا جو درجہ ہے۔ یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو آدمی بن جاتا ہے مسلمان اور مومن۔ اور لاکھ دفعہ بھی کلمہ پڑھے، 10 لاکھ کلمہ پڑھے، لیکن مانا نہیں، یا مانے گا تب کہ پہلے سمجھے گا، سمجھا نہیں تو مانا گا کیسے؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی۔ پہلے کیا ہے؟ سمجھنا، پھر ماننا، پھر اس پہ قائم رہنا۔ جب یہ 3 شرطیں ہیں، ان کے بغیر مسلمان نہیں۔ آج کل کہتے ہیں کلمہ گو کو تو کافر کہہ نہیں ہے، کلمہ گو پہ فتویٰ نہ لگاؤ، یہ مولوی خود خطرے میں ہیں۔ کلمہ گو، بھئی گو کیا ہے؟ یہ گو تو ہم نہیں سمجھتے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن خود کہہ رہا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اب ذرا اسی آیت پہ غور کرو، کیا فرمایا؟ فَعَلَمْ۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مانا کرتے تھے سمجھ میرے پیغمبر۔ فَعَلَمْ، یہ فَعَلَمْ کا حکم اسی کلمہ کے ساتھ آیا، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ اس سے پہلے فعلم ہے، اور کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ جان میرے پیغمبر کیا ہے؟ جان، جان کا معنی سمجھ، سمجھ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پیغمبر کریم کی 10 کے قریب احادیث ہیں، 10 کے قریب، جس میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ، آگے لفظ ذرا مختلف آ رہے ہیں، بعض میں صدقاً بقلبہ، بعض میں مستیقناً، بعض میں خالصاً، بعض میں وَهُوَ يَعْلَمُ، وَهُوَ يَعْلَمُ۔ یہ مختلف کلمات آئے احادیث میں، صدقاً من قلبہ بھی، هُوَ يَعْلَمُ بھی، مستیقناً بھی۔ یہ پیغمبر کریم خود بتا رہی ہیں کہ کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمہ کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں میرا بھائی۔ پہلی بات کلمہ سمجھنا ہے، پھر اس کو ماننا ہے، اور پھر اس پہ چلنا ہے، استقامت، اس پر وفاداری کرنی ہے۔ آج کچھ لوگ کلمہ پڑھانے والے ہیں، اللہ کے فضل سے اشاعت التوحید والے سمجھانے والے ہیں۔ کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ سمجھنے سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ آ گئی؟ یہ 4تھی بات ہے، باتوں کے نمبر خود لگاتے رہو۔ 4تھا نمبر یہ ہے کہ اس کلمے کو سمجھنا ہوگا۔ آج ہماری اس نشست کا اصل عنوان یہی ہے کہ اس کلمے کو سمجھنا۔ تمہیدی عنوان میں نے چھوڑ دیے، بہت لمبے عنوان ہیں، ہر عنوان پہ اشکال جواب سب کچھ ہے، لیکن میں اندر سے بس تمہید کو ختم کر کے مقصود پہ آتا ہوں۔
کہ اس کلمہ کا معنی کیا ہے. 4 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے لا، دوسرا الہ، تیسرا الا اور چوتھا اللہ. کتنے الفاظ ہیں؟ کتنے لفظ ہیں؟ 4. لا 1، الہ 2، الا 3 اور اللہ 4 کلمات. ان 4 کلمات میں 3 میں کوئی جھگڑے ہی نہیں، کوئی مشکل ہی نہیں. لا کہ سمجھنے میں کوئی ہے مسئلہ نہیں. اللہ، اللہ، ابو جہل بھی اللہ اللہ کرتا تھا. اللہ، اللہ، لا، ان 3 لفظوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں. لفظ ہے ایک اور اسی کو آپ سمجھیں گے اور وہ ہے الہ. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. الہ کس کو کہتی ہے؟ الہ کا معنی کیا ہے؟ جہاں پر تھوڑا سا سمجھنا ہے. الہ کا سب سے پہلے ہم ایک عنوان قائم کر رہے ہیں کہ قرآن یہ خالص عربی میں نازل ہوئے اور قرآن کریم کے سمجھنے کا ایک ماخذ اصل لغت عرب بھی ہے. قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کے تعین کا ایک اہم ماخذ کیا ہے؟ لغت عرب. اس میں تفصیل ضرور ہے لیکن یہ مسلم ضابطہ اور قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن عربی نازل کیا. تو قرآن کریم کا معنی مفہوم وہی ہوگا جو عربی قواعد کے مطابق ہو اور عربیت کے مطابق ہو. اگر کوئی آدمی ایسا معنی مفہوم بیان کرتا ہے جو عربیت کے خلاف ہے تو اس کا نام قرآن کا معنی نہیں ہوگا. قرآن عربی ہے. جیسے آج ناجائز محققین بیٹھے ہیں، کوئی مرزا جیلوی کی صورت میں، کوئی اس طرح کے اور شیاطین کی صورت میں، وہ قرآن کا معنی کر رہے ہیں اپنا پنجابی والا، اپنا کوئی پشتو والا، کوئی کدھر والا. بھائی قرآن پہلے فیصلہ کریں گے کون سی کتاب ہے؟ عربی ہے. اور اس پہ میں نہیں کہہ رہا، مفسرین نے اسی آیت پہ لکھا کہ قرآنی معنی مفہوم میں سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ عربیت کو ملحوظ رکھا جائے گا، کیونکہ قرآن عربی میں آیا لعلکم تاکلون، تاکہ تم سمجھو. تو قرآن کے معنی مفہوم کے لیے عربیت ماخذ اقوا ہے اور معتبر ہے. تو پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. میرے پاس تقریباً جہاں 50 حوالے لکھے ہیں، لیکن یہ تب ہوتا کہ آپ کلاس کی صورت میں ہوتے. اب میں صرف چند حوالہ جات آپ کو دیتا ہوں، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے. کہ یہ پہلا عنوان ہے ہمارا کہ لفظ الہ عربی میں اس کا کیا معنی ہے. عنوان سمجھ گئے؟ پہلا عنوان ہے معنی الہ پر کہ عرب نے اس کا معنی کیا کیا. تو یاد رکھو عربی میں معنی الہ، عربی لغت کی کتاب وہ علامہ زبیدی کی کتاب ہے تاج العروس. اس میں انہوں نے معنی کیا معنی الہ توجہ ذرا کرنا. فرماتے ہوا ماخوذ
من آلہا الی، یہ لفظ ماخوذ ہے آلہا سے، اور آلہا کا معنی اذا فزع بلازا، جب گھبرا جائے اور پناہ حاصل کرنا چاہے. اور فرماتے ہیں کہ لفظ الہ اصل اس کی ہے بلا ہن. جہاں ایک بات جو ملا لوگ ہو وہ سمجھ لو، ایک بات ہے کہ لفظ اللہ مشتق ہے یا غیر مشتق، وہ الگ بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ لفظ الہ کا معنی کیا ہے. جن حضرات نے لفظ اللہ کا اشتقاق کی تشریح کی ہے تو اس ضمن میں انہوں نے لفظ الہ کا معنی بیان کیا. ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں کہ لفظ اللہ مشتق ہے یا جامد ہے. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ لفظ الہ کا معنی ملے گا کہاں. یہ ملے گا اس اشتقاق کی بحث میں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ الہ یہ اصل میں بلاہن تھا، جیسے وشاہن سے اشاہن، وشاہن سے اشاہن، ولاہن سے الہن، ومانا بلاہن. اور بلا کا کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں بلاہن کا معنی وہ ہستی جس کو حاجات میں اور مشکلات میں پکارا جائے. الہ کا معنی وہ ہستی جس کو حاجات میں بولو اور مشکلات میں پکارا جائے. لِأَنَّهُ الْمَفْزَعُ الَّذِي يُلْجَأُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ أَمْرٍ. اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر امر یعنی ہر مشکل میں اسی کی طرف اسی کو پکارا جاتا ہے، اسی کی طرف مجبور ہوا جاتا ہے. اور فرماتی ہے ان الخلق یولہون الی فی حوائجہم ویتضرعون الی فی ما ینوبہم. کہ اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ پوری مخلوق اپنی حاجتوں اور مشکلات میں اسی کی طرف مجبور ہوتی ہے اور اسی کو پکارنے پر مجبور ہوتی ہے. تو یہ معنی ہے تاج العروس کا، علامہ زبیدی کی کتاب ہے. اور آگے فرماتے ہیں کما ان الطفل یالہ الی امہ، جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ہر مرض غرض میں اپنی ماں کے ساتھ لپٹتا ہے اور امی امی پکارتا ہے، اسی طرح پوری مخلوق اس اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے پر، زاریہ کرنے پہ، اس کو پکارنے پر مجبور ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اللہ کو الہ کہتی ہے. تو الہ کا معنی کیا بنا؟ شاباش بولو. الہ کا معنی حاجات اور مشکلات میں پکار کے لائق ہستی. بولو، حاجات اور مشکلات میں پکار کے لائق ہستی. حاجات اور شدائد میں پکار کے لائق ہستی. یہ ہمارا معنی نہیں ہے، یہ ہے علامہ زبیدی جو معروف لغوی ہے، ان کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا تاج العروس میں. یہی معنی دوسرے عربی لغت کے امام ہیں علامہ افریقی، جن کی کتاب لسان العرب ہے، لغت کی کتاب ہے. لسان العرب کی جلد 1 ہے اور صفحہ 189 ہے. اس پر بالکل اسی طرح علامہ افریقی نے بھی یہی بات لکھی کہ الہ کا معنی پکار کے لائق ہستی، وہ ہستی جس کو حاجات میں اور مشکلات میں پکارا جائے.
تیسرے نمبر پہ علامہ ابو الہیثم الرازی، یہ بھی لغت کے امام ہیں اور کتاب کا نام الوسیط ہے، جلد 1 صفحہ 65 اور 64 ہے۔ اس پر بالکل یہی عبارت انہوں نے لکھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ الہ کا معنی وہ ہستی، اور الہ کو الہ کہتے اس لیے ہے لأن الخلق یتضرعون الیہ فی الحوائج والحوادث، اس لیے کہ مخلوق اپنی حاجات اور حوادث میں اس کو پکارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ امام النحو اور امام عربیت ہے خلیل بن احمد، امام خلیل جس کو آپ نحو کی کتب میں پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی یہی معنی کیا کہ سمی اللہ الہا لأن الخلق یتضرعون الیہ فی قضاء حوائجہم وشدائدہم، فرماتے ہیں اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ مخلوقات اپنی حاجتوں اور مصیبتوں میں اسی کو پکارنے پر مجبور ہوتی ہے، اور یہ بحر العلوم کا حوالہ ہے۔ اسی طرح امام لغت 5ویں نمبر پر امام راغب، مفردات راغب جو علماء کی ہاں معروف کتاب ہے، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے تسمیتہ بذالک لکون کل مخلوق والہا نحوہ، اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ پوری مخلوق اپنی حاجات اور مشکلات میں اس اللہ کو پکارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ یہ مفردات راغب صفحہ اس کا 83 ہے۔ اسی طرح ابن الحائم 6 نمبر پہ، یہ بھی لغت کے امام ہیں، فرماتے ہیں فَسُمِّيَ بِذَالِكَ، اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں، الہ کا معنی میں سمجھا چکا ہوں، الہ وہ ہستی جس کو حاجات میں پکارا جائے، مشکلات میں پکارا جائے۔ فرماتے ہیں فَسُمِّيَ بِذَالِكَ لِأَنَّ الْخَلْقَ يَتَضَرَّعُونَ إِلَيْهِ فِي النَّوَازِلِ وَالْحَوَائِجِ، اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اپنے نوازل، نازلہ حادثات میں، مشکلات اور حاجات میں اس کو پکارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ کتاب کا نام التبیان فی غریب القرآن صفحہ 5 ہے۔ اسی طرح علامہ واحدی، اس نے بھی البسیط جلد 1 صفحہ 420 پر یہی بات لکھی۔ اسی طریقہ سے اگر مفسرین کی طرف آئیں، تمام مفسرین علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں یہی بات کرتے ہوئے آگے وجہ تشبیہ بیان کی، فرماتے ہیں اشتقاقہ من الولا ہے، اس کا اشتقاق ولاہن سے ہے۔ اور معنی کیا ہے، کیوں اللہ کو الہ کہتے ہیں؟ لأن الخلق یفزعون الیہ فی الشدائد ویلجؤون الیہ فی الحوائج، معنی وہی کیا کہ مخلوق اپنے حاجتوں میں، مشکلات میں اسی کی طرف پلٹتی ہے اور اسی کو پکارتی ہے۔ آگے یہ امام خازن نے یہی معنی کیا، تفسیر خازن جلد 1 صفحہ 17 پر۔ علامہ طیبی جو مشہور محدث بھی ہے اور مفسر، ان کا حاشیہ کشاف پر، اس پر بھی انہوں نے یہی معنی کیا۔ اور 10ویں نمبر پر یہ علامہ قرطبی ہے جو معروف مفسر ہے، وہ بھی یہی معنی کر کے آگے فرماتے انما سمی اللہ الہا لأن الخلق یتألہون الیہ فی حوائجہم ویتضرعون الیہ عند شدائدہم، اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اپنی حاجات اور مشکلات میں اللہ ہی کو پکارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ تو الہ کا معنی ہے پکار کے لائق ہستی، اور
11واں حوالہ علامہ ابن کثیر کا ہے، ابن کثیر جلد 1 صفحہ 124 ہے، بیضاوی جلد 1 صفحہ 26 ہے، ابو سعود جلد 1 اور صفحہ 10 ہے، نیشا پوری جلد 1 صفحہ 77 اور تفسیر کبیر وغیرہ سب نے یہی معنی کیا۔ اس جو علماء عربیت نے معنی کیا وہی مفسرین معنی کر رہے ہیں۔ تو اس معنی کے لحاظ سے توجہ ہے میری طرف، الہ کا معنی حاجات مشکلات میں پکار کے لائق ہستی، حاجات و مشکلات میں پکار کے لائق ہستی، یہ پہلی تعبیر ہے، لائق ہستی جس کو پکارا جائے۔ اچھا یہی معنی اہل تصوف نے بھی کیا۔ آج کل صوفی بننے کا بھی بڑا شوق ہے نا، آج کل لوگ صوفی بن رہے ہیں، بیعت شاید کر لو۔ مجھے ایک آدمی کہتا ہے میں آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں، تو میں نے کہا میرا بیعت تو ٹوٹ گیا ہے۔ تصوف کا چسکا بھی ماشاءاللہ جراثیم پھیلے ہوئے ہر طرف، اور میں حیران ہوں کہ یہ جو صوفی حضرات، صوفی جو اصل مباحدین ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ جو متصوف ہے، یہ جس انسان کا تصور پیش کرتے ہیں وہ زمین پہ تو ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ پتہ نہیں تمہیں میری سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ یہ جس انسان کا تصور پیش کرتے ہیں بھئی تزکیہ یوں ہو جاتا ہے کہ آدمی بالکل نفس مر جاتا ہے، گناہ ہوتے ہی نہیں، خیال آتے ہی نہیں۔ میں نے کہا ہم نے تو پڑھا صحابہ محفوظ ہیں، گناہ ان سے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ جی کہو ذرا، نہیں ہوئے؟ محفوظ ہیں، مغفور ہیں، صحابہ محفوظ اور مغفور ہیں، معصوم نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو کوئی صحابی مرتد نہیں، جو صحابی کو مرتد کہے وہ خود مرتد ہے۔ یہ تو ضمن میں بات آ گئی، کوئی صحابی مرتد نہیں۔ اور صحابی کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے پنجاب میں بڑے بڑے محقق ہیں، انہیں صحابی کا معنی نہیں آتا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی بال، تم بھی ڈرے ہوئے ہو، بس جہاں رک جانا، ماتا علیہ کی کوئی قید نہیں۔ جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کی مجلس پا گیا وہ صحابی ہے۔ یہ ماتا علیہ کی قید اتفاقی ہے، توضیح ہے، یہ اعتراضی نہیں، قید موجود ہے۔ لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جہاں فضائل صحابہ کا باب شروع کیا ہے نا، وہاں خرق کی عادت کے طور پہ، امام کی عادت نہیں ہے، خرق کی عادت کے طور پہ، اللہ جانے امام کے دل میں کیا بات تھی، وہاں صحابی کی تعریف لکھی ہے۔ فضائل صحابہ کا جہاں باب شروع ہو رہا ہے، سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، میں بڑا سوچتا رہا کہ امام کی تجھے عادت نہیں ہے، یہاں صحابی کی تعریف کر گئے، اور امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ماتا علیہ کی قید شاید کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، یہ توضیح بات ہے۔ اس ماتا علیہ کی قید اگر بناؤ تو کیا بنے گا مسئلہ؟ ٹائم کیا ہوگی ابھی؟ 1:15، 2:30 بجے نماز پڑھے؟ چلو میں مختصر کرتا ہوں، خیر یہ بیچ میں مسئلہ آ گیا۔ تو اس ماتا علیہ کی قید کا مطلب کیا بنے گا کہ زندگی میں صحابی نہیں، صحابی تب ہے جب مرے گا۔ صحابی کی تعریف تم کر رہے ہو، من لقی النبی بال ایمان، جو ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، وہ ماتا علیہ، اور ایمان پر مرا، تو مطلب ہے جب تک مرا نہیں وہ صحابی نہیں ہے، مرنے کے بعد صحابی بنے گا۔ واہ واہ کیا بات ہے! اور یہ کیوں ماتا علیہ کی قید لگائی گئی؟
اور جی کچھ صحابہ درمیان میں مرتد ہوئے. ہم کہتے ہیں صحابی کوئی مرتد ہو سکتے ہی نہیں. جو مرتد ہوئے وہ ارتداد ظاہری تھا. لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ان کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں. اور صحابی وہ ہوتا ہے من لقی النبی بالایمان، وہ تو آتے اول النہار درس میں بیٹھ جاتے، آخر النہار نکل جاتے، اور کوئی ڈنڈے کی وجہ سے آ گئے، کوئی حلوے کی وجہ سے آ گئے، کچھ غنیمتوں کی وجہ سے آ گئے، تو وہ صحابی تھوڑی بن گئے. صحابی کے لیے ایمان شرط ہے، اور جو ایمان کی حالت میں نبی کی مجلس میں پہنچا وہ دنیا جہان الٹ پلٹ ہو سکتا ہے، وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون الزمہم کلمۃ التقوی حبب الیکم الایمان کتب فی قلوبہم الایمان، اور جن کے دلوں میں اللہ ایمان لکھ دے، لازم کر دے. کلمہ تقوی بھی لا الہ الا اللہ ہے، یہ لازم کر دے. پھر کوئی کہے کہ فلانا صحابی مرتد ہے تو وہ خود مرتد ہے. اب ذرا اونچا بے شک کہو. اچھا جی، توجہ کرو، کیا بات کر رہا تھا؟ صوفیاء کی بات کر رہا تھا. صوفی حضرات جو ہے نا، اچھا مجھے ایک بات پر بڑا اشکال ہوتا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ نہیں کرتا، کہ صحابہ کرام میں پیر کون تھا؟ جی، ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت تو ہوئی ہے. یہ پیری مریدی والی مربجہ بیعت صحابہ میں کوئی ہے تو اس کا نام لکھ کر بھیجو. تابعین میں کوئی ہے اس کا نام بھی لکھ کر بھیجو. ہے کوئی؟ جی، تبع تابعین میں. اچھا، 4 اماموں کا پیر کون تھا؟ پیری مریدی والی بیعت کی. 4 اماموں کے شاگردوں نے اپنے اساتذہ کی بیعت کی ہو. 6 محدثین اہل سنت کے، ان کا پیر کون تھا؟ ان کے شاگردوں نے امام بخاری کی بیعت کی ہو. امام مسلم کے شاگردوں نے امام مسلم کی ہو. امام ابو داؤد کے شاگردوں نے کی ہو. سمجھو ہے میری طرف؟ اگر ہے تو ہمیں چاہیے، حوالہ چاہیے، ثبوت چاہیے. میں تو الحمدللہ 4 نہیں 5 سلسلوں کا خلیفہ مجاز ہوں، مجاز بھی نہیں. آج کل تو خلیفہ مجاز ہے نا، میں خلیفہ مجاز ہوں، باقی خلیفے مجاز ہیں، اور 5 سلسلوں کا. لیکن 5واں سلسلہ بابا چلاسی والا ہے، 4 پہلے، تو میں خلیفہ مجاز نہیں ہوں، مجاز ہوں. باقی پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئیے کہ نہیں، باقی سارے مجاز ہیں. لیکن اشکال یہ ہے کہ صحابہ نے بھی بیعت کوئی نہیں پیری مریدی چلائی، تابعین نے بھی نہیں، ائمہ نے بھی نہیں. پھر میں نے اس کی تحقیق کی، یہ شروع کہاں سے آیا؟ کرامتہ، فاطمیہ، عبیدیہ اور اسماعیلی فرقہ سے پیروں کا سلسلہ شروع ہوا. اسی لیے سارے سلسلے جا رہے ہیں حضرت علی تک. تو میرا سوال ہے، بڑے ولی علی ہے یا ابو بکر صدیق ہے؟ یہ نقطہ تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گا. بڑے ولی ابو بکر صدیق ہے. ایک نقش بندی سلسلہ کمزور سا ادھر لے گئے، لیکن وہ بھی پورا پہنچتا نہیں ہے ادھر. تو ادھر باقی حضرت فاروق اعظم کی طرف تو کوئی تصوف کا سلسلہ نہیں پہنچا، حضرت عثمان کی طرف نہیں پہنچا. یہ کیسا جیسے ہمارے بریلوی دوست نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ رسالت، پھر نعرہ حیدری. ہم کہتے ہیں نعرہ صدیقیہ لگا دو، فاروقی کوئی نہیں، عثمانی کوئی نہیں، پھر نعرہ حیدری چوتھے، پھر نعرہ غوثیہ 6 صدی میں پہنچ گئے.
نعرہ غوثیہ، تمہارا بھی یہ تصوف کہ اسی طرح کا نعرہ تو نہیں کہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان، انہاں تک سلسلے کوئی نہیں؟ او میرے بھائیو، اچھی طرح سمجھ لو، یہ جو ہے نا مروجہ متصوفانہ نظام، یہی دجال اور یہود کا محبوب نظام ہے۔ تم ناراض بے شک ہو جاؤ، لیکن مسئلہ کل الحق کا انکان مرہ، اور اس اسلام صوفی ازم کو ٹرمپ بھی پسند کرتا ہے، اور اسی صوفی ازم کو نیتنیاہو بھی پسند کرتا ہے۔ وہ اس اسلام کو نہیں چاہتے جو محمدن اسلام ہو، محمدی اسلام ہو، اور محمدی اسلام میں قرآن بھی ہے اور جہاد بھی ہے اور اقامت بھی ہے۔ اسی لیے صوفی بن جاؤ، اس سنجے پہ 4 گھنٹے لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں 1000 رکعتیں پڑھو، نہ ٹرمپ کو تکلیف ہے نہ نیتنیاہو کو ہے، اور تم تسبیح 100 والی نہیں 10,000 والی تسبیح لے لو، اور لوگوں کے سامنے دانتے نکال کے ہیں کرتے رہو، نہ کسی یہودی کو تکلیف ہے نہ کسی اور کو۔ تو یہ جو متصوفانہ چالیں ہیں نا، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اور جس پھر انسان کا تصور صوفی بتاتی ہے، میں نے کہا وہ تو صحابہ میں بھی کوئی نہیں ملتا، صحابہ محفوظ ہے، مغفور ہے، لیکن معصوم نہیں ہے۔ تو یہ کون سا انسان ہے انہاں کا جو صوفیوں نے بتایا بھئی بالکل نفس مر جاتا ہے تے فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے تے طرفت عین تے عرش کی سیر کرتا ہے، اور پھر جناب والا اللہ کی زیارت بھی ہوتی ہے، نہیں تو کم از کم خواب میں، اور اللہ کو بھی پھر مولویوں سے دستار بندی کرانا پڑتی ہے۔ سنا ہوا ہے نا؟ ہاں، تمہارا پشتوں کا معاملہ ہے، تبرک کے لیے مولویوں کو آگے کیا جاتا ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ یہودی ازم ہے یا صوفی ازم ہے؟ تو اس لیے یاد رکھ لو، میں نے ادھر جانا نہیں تھا، الہ کی ضربے بعد میں لگانا، پہلے الہ کا معنی سمجھے۔ میں نے آپ کے سامنے صوفیوں کی بات بھی کرتا ہوں، یہ بزرگ ہیں ملا احمد زروق، یہ بڑے صوفی بزرگ ہیں، ان کی کتاب قواعد التصوف، تصوف کے قواعد، انہوں نے بھی الہ کا یہی معنی کیا ہے جو میں نے جہاں آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرے بڑے صوفی صاحب ہیں امام ابو حامد الغزالی، جو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے نام سے معروف ہے۔ تو امام غزالی نے 4 مقامات پر الہ کا یہی معنی کیا۔ ایک امام غزالی کی احیاء علوم الدین کتاب ہے، اس کو احیاء العلوم کہا جاتا ہے، اس میں بھی یہی معنی کیا۔ مولانا روم کو آج کل بعض لوگ نبوت کا درجہ دیتی ہے، اور جو بھی بات جی، ایک مولوی صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا مثنوی رومی، یہ قرآن کی شرح ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ میں نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو خیر، جو رومی اچھے بزرگ ہے، لیکن جو مثنوی ہے اس میں بہت کچھ کھچ بھی ہے اور بہت کچھ گپ بھی ہے اور بہت کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں۔ یہ مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ علامہ رومی نے امام سیب وے سے الہ کا یہی معنی کیا کہ الہ کا معنی پکار کے لائق ہستی۔ اور تیسرے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی، کیا نام ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ غنیہ میں شیخ عبد القادر جیلانی نے بالکل یہی معنی کیا۔ ان کی عبارت تھوڑی لمبی ہے، لیکن معنی انہوں نے بالکل یہی کیا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں یہ غنیۃ الطالبین، اس میں فرماتے ہیں ہوا مشتق من علیہا بمعناہ اعتماد۔ آگے پھر عربی محاورات پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بمعناہ ان المخلوق اذا اصابت الحوادث
بل مصائب علیہ اللہ اے لجا واعتمد واللہ سبحانہ یقضی حوائجہ فسمی الہا کما سمی اماما لأنہ یؤتم بہ۔ فرماتے ہیں الہ کو الہ اسی لیے کہتی ہے کہ مخلوق اپنی حاجات اور مشکلات میں اسی کو پکارنے پر مجبور ہوتی ہے، یہ غنیت الطالبین ہے۔ اسی طرح اہل تشیع نے بھی الہ کا یہی معنی کیا۔ اہل تشیع کے بزرگ ہیں اور وہ ہیں علامہ باقر مجلسی، جن کی کتاب بہار الانوار 110 جلدوں میں ہے۔ تو علامہ باقر مجلسی انہوں نے بھی بالکل یہی معنی کیا جو ابھی میں نے بیان کیا۔ یہ بہار الانوار جلد 3 ہے اور صفحہ اس کا 226 ہے۔ شیعہ کے دوسرے مجتہد ہیں فیض کاشانی، ان کی تفسیر الصافی جو اہل تشیع کے مذہب کی قدیم تفسیر ہے، اس میں انہوں نے یہ کیا هو الذی یتعلہ الیہ عند الحوائج والشدائد، معنی الہ کا بوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اپنی حاجتوں مشکلات میں اللہ کی طرف مجبور ہوتی ہے پکارنے پر، تو الہ کا معنی پکار کے لائق ہستی۔ یہ تفسیر صافی کی جلد 1 ہے، صفحہ اس کا غالباً 50 ہے۔ اسی طرح شیعہ کی تیسرا حوالہ ہے امام حسن عسکری کی تفسیر کا جو ان کی طرف منسوب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی معنی کیا، اور وہ معنی کس سے لیا؟ امام جعفر صادق سے۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق نے الہ کا یہی معنی کیا پکار کے لائق ہستی۔ 5ویں بزرگ ہیں ان کے عاملی صاحب، ملا عاملی، ان کی کتاب وسائل الشیعہ ابواب الذکر میں باب 44 ہے اور جلد اس کی بہار الانوار میں بھی یہ ہے اور اس میں بھی ہے، دونوں میں موجود ہے وسائل الشیعہ، اس میں بھی یہی معنی ہے۔ اور بہار الانوار کی جلد 81 اور صفحہ 132 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی الہ کا یہی معنی مذکور ہے۔ اسی طرح شیعہ مذہب کی کتاب مستدرک الوسائل، مستنبط المسائل اور نور الثقلین اور تفسیر التبیان، مجمع البیان، ان سب تفسیروں میں الہ کا یہی معنی کیا گیا۔ یہ پہلا معنی میں نے آپ کو بتایا، کیا بتایا؟ الہ کا معنی حاجات اور مشکلات میں پکار کے لائق ہستی۔ یہ لائق والا لفظ یاد رکھنا، لائق ہستی۔ یہ تو حوالے ہیں۔ اگر قرآن میں دیکھنا ہے تو قرآن میں بھی یہی معنی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اسی کے آگے کھڑا ہے اِلہم اللہ، اِلہم اللہ، اسی کے آگے ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اس آیت میں بھی غور کر لیں، قرآن میں تدبر کا حکم ہے۔ تدبر، دبر یدبر، تدبیرن، اسی سے ہوتا ہے دابر۔ دابر جڑ کو کہتی ہے، اور تدبر کا مطلب ہے کہ آیات کے حقیقی معنوں کو سمجھو، یہ نہیں کہ ترجمہ کر کے اوپر سے بھاگ جاؤ اور ادھر ادھر ملاؤ، سمجھو۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ،
فَيَكْشِفُ السُّوءَ مقام ہے، وہ ابھی میں دکھاتا ہوں، یہ مقام ہے بیان مسئلہ الہ کا، اور وہاں ایک معنی یہی ہے، مضطر کا معنی الذی انقطع عنہ الاسباب، بولو الذی انقطع عنہ الاسباب، تو معنی یہ ہوگا کہ ما فوق الاسباب، پکارے سننے والا کون؟ اللہ، تو پھر الہ مع اللہ، الہ کا کوئی اور معنی ہے؟ یہی تو الہ ہے، یہی معنی۔ اسی طرح قرآن کریم میں لفظ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، یہاں کیا معنی ہے؟ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، یہ فی تو استقرار کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان میں کہیں ٹھہرا ہوا ہے، زمین میں کہیں ٹھہرا ہوا ہے، فی السماء الہ، فی استقرار کے لیے، اور نہیں، یہاں پر بھی معنی یہ ہے وہی ذات جو آسمان والوں کی پکار بھی سننے والا ہے، زمین والوں کی پکار بھی سننے والا ہے، آسمان و زمین والوں کی پکار کو سننے والا، هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، یہی معنی ہے۔ اس پر میں نے صرف آپ کو عنوان دینا تھا، یہ ہمارا پہلا عنوان آیا، اور اس عنوان کا خلاصہ کیا نکلا کہ عربیت، لسان عربیت کے لحاظ سے الہ کا معنی وہ ہستی جس کو حاجات اور مشکلات میں پکارا جائے اور اس کے سامنے زاریاں کی جائیں۔ دوسرا عنوان، کتنے تھک گئے ہوں گے؟ زیادہ مختصر کر دوں؟ چلو کر دیتا ہوں میں انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ، آپ کیا معنی کرتی؟ پڑھے نا، پڑھے بولے، ہاں، نشتہ عبادت لائق اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت پشتو کا لفظ ہے، سارے ملا جہاں ڈنڈی مارتے، فارسی والا کہ بندگی، اور اردو اور پشتو والے عبادت۔ اور بھائی اپنی بولی میں معنی کر، عبادت کس چیز کا نام ہے؟ آپ والا معنی کر رہا ہوں، نیا معنی نہیں کر رہا۔ جب تک تین لفظ سمجھ نہ آئے، عبادت، عابد اور معبود، تو الہ کا معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ عبادت کا معنی بھی سمجھنا ہوگا، عابد کا معنی بھی سمجھنا ہوگا، معبود کا معنی بھی سمجھنا ہوگا، تو لفظ الہ سمجھ آئے گا۔ تو چلو، الہ کا معنی معبود، بولو شاباش، الہ کا معنی معبود، معبود بے معنی عبادت کے لائق ہستی، عبادت کے لائق ہستی۔ عبادت کیا ہے؟ یہ نقطہ سمجھنا ضروری اور پوری توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ علامہ بیضاوی، علامہ ابو حیان الاندلسی، علامہ آلوسی، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، علامہ خفاجی، علامہ خازن، امام رازی، ان سب حضرات، یہ چند کے میں نے نام لیے، کوئی بھی آپ تفسیر اٹھائیں، انہوں نے عبادت کا معنی کیا ہے غایت الخضوع والتذلل، غایت الخضوع والتذلل، کسی نے کیا غایت التذلل والخضوع، آگے پیچھے لفظ ہوئے، لیکن معنی ایک ہی ہے
کہ عاجزی اور ذلت کا آخری درجہ، بولو ذلت اور عاجزی کا آخری درجہ، غایت کا معنی انتہا، اقصا کا لفظ بھی آپ کو ملے گا، اقصا غایت الخضوع، یعنی ذلت اور عاجزی کا آخری درجہ۔ یہاں پر سوال ہے، مفسرین نے یہی معنی کی، لیکن سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ذلت اور عاجزی کی انتہا، اقصا غایت، اگر یہی معنی ہے عبادت کا، تو ایک اشکال یہ ہے کہ سجدے کے علاوہ کوئی عبادت ہی نہیں، کیونکہ جو ذلت اور خضوع سجدے میں ہے وہ رکوع میں نہیں ہے، جو ذلت اور خضوع سجدے میں ہے وہ قیام میں نہیں ہے، جو ذلت اور خضوع سجدے میں ہے وہ اضطجاع لیٹنے میں نہیں ہے۔ اور عبادت کا اگر معنی یہ ہے، جبکہ سب نے کیا کہ عبادت کا معنی ہے ذلت اور خضوع کا آخری درجہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ پہلا اشکال تو یہ ہے کہ سجدے کے علاوہ پھر کوئی عبادت نہیں، حالانکہ قیام بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، طواف کے پہلے چکروں میں آکڑنا بھی عبادت ہے۔ آکڑ اور عبادت کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو غایت تذلل ہے۔ حضرت ابو دجانہ کو پیغمبر کریم نے تلوار دی تھی، حدیث میں ہے، فرمایا تلوار اس کو دوں گا جو حق ادا کرے۔ یہ جوان تھا کھڑا ہوا، اس نے کہا نابل نہیں، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تو جب آپ نے تلوار دی تو حضرت ابو دجانہ میدان میں چلے آکڑ کے، سینہ تان کے چلے، پیغمبر کی تلوار تھی۔ آج تمہیں کوئی سند مل جائے تو سینہ تاڑتے ہو، وہ تو نبی کی تلوار تھی، تسبیح نہیں تھی، تلوار تھی، مسلح نہیں تھا، تلوار تھی، تلوار تھی۔ تو حضرت ابو دجانہ آکڑے میدان میں، نبی کریم علیہ السلام ہنس پڑے، فرمایا یہ جو چال ہے نا، یہ ویسے اللہ کو پسند نہیں، لیکن مشرک کے سامنے آکڑنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ یہ جو مشرکوں کو دکھانا ہے نا، مشرک کے سامنے آکڑنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ میدان جہاد ہے نا بھائی، میدان جہاد کا اخلاق آکڑنا ہے، وہاں جی کرنا نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا، صوفی صاحب تھا، وہ گھر آیا تو نعوذ باللہ اس کی بیوی کے ساتھ پڑوسی سویا ہوا تھا۔ یہ آیا، سلام کی، پوچھا کہ بھائی جان کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ آپ تشریف رکھیں، چائے پی کے جائیں، اور آپ کی بڑی مہربانی، ڈیرے مہربانی۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اخلاق ہے، دیوسیت ہے، بے غیرتی ہے۔ اور اخلاق صرف دانت نکالنے کا نام نہیں، اخلاق نام ہے جہاں غصے کا محل ہے وہاں غصہ کر، جہاں محبت کا محل ہے وہاں محبت کر، جہاں نرمی کا محل ہے وہاں نرمی دکھا، جہاں سختی کا محل ہے وہاں سختی دکھا۔ تم نے اخلاق کے ایک ہی معنی سمجھا کہ بیتی کے سامنے بھی منہ ٹیڑھا ہے، میں بڑا اخلاق والا ہوں۔ اس طرح تو فقیروں کی گھوڑیوں میں بڑا اخلاق ہوتا ہے، جو دانے دیکھے تھے یہ کون سا اخلاق ہے؟ تو اخلاق کا معنی اشداء علی الکفار رحماء، یہ اخلاق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی تلوار سے اسلام پھیلا یا اخلاق سے، میں نے کہا یہ سوال ہی کفر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تلوار اور ہے اور اخلاق اور ہے۔ کانا خلقہ القرآن، پیغمبر کا اخلاق قرآن تھا، تو قرآن میں جہاد نہیں ہے؟ تو ان دونوں کو تقابل بنانا، تلوار اور اخلاق کو، جیسے آج کل دو پٹے والے مولوی بنا رہے ہیں، یہ اخلاق اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ سری کفر بوا ہے، کیونکہ پیغمبر کا اخلاق قرآن ہے۔ خیر آگے چلو، ہم نے تم علاقہ منع کرنا ہے، توجہ کر۔
عرض یہ ہے کہ ابو دجانہ تو آکڑ رہے ہیں کہ غایت تذلل کدھر گیا، اقصی درجہ تذلل کہاں گیا؟ طواف کے پہلے چکر آکڑ کے، غایت تذلل کہاں گیا؟ اور پھر کوئی ملا مجھے بتائے دوسرا سوال کہ سجدہ تعظیم میں بھی ماتھا زمین پہ ہے، سجدہ عبادت میں بھی ماتھا زمین پہ ہے، مل فرق بین العبادت والتعظیم، تعظیم اور عبادت میں فارق کیا ہے؟ ظاہراً وہاں پر بھی ماتھا زمین پہ، یہاں پر بھی ماتھا زمین پہ، دونوں چیزوں کے درمیان فارق کیا چیز ہے کہ ایک سجدہ عبادت ہے، دوسرا سجدہ تعظیم ہے۔ فرق کیا بنے گا سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم کا؟